بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی بعض لوگوں کو اپنی موت کا اندازہ پہلے سے ہو جاتا ہے۔ انڈیا کی تیسری وزیر اعظم اندرا گاندھی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ بھارتی ریاست اڑیسہ کے شہر بھوونیشور میں تقریر کرنے کے بعد انہیں خبر ملی کہ دہلی میں ان کے پوتے اور پوتی کی کار کا حادثہ ہو گیا، تو وہ اپنا سفر درمیان میں ہی چھوڑ کر دہلی لوٹ آئیں۔ اگلے دن 31 اکتوبر 1984 کو مشہور اداکار پیٹر استونوو ان کا انٹرویو لینے والے تھے۔ ٹھیک 9:12 پر اندرا گاندھی نے اپنی رہائش گاہ اور دفتر کے درمیان کے وکٹ گیٹ کو پار کیا۔ گیٹ پر تعینات سب انسپکٹر بے انت سنگھ کو دیکھ کر اندرا گاندھی مسکرائیں، لیکن بے انت سنگھ نے اپنا ریوالور نکال کر ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ زمین پر گریں، گیٹ کے دوسری طرف تعینات ستونت سنگھ نے بھی اپنی اسٹین گن کا پورا میگزین ان پر خالی کر دیا۔ ان دونوں نے گولڈن ٹیمپل پر بھارتی فوج کے حملے آپریشن بلو سٹار کا بدلہ لے لیا تھا۔ 18 جون 2023 کو کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجر کو صوبے برٹش کولمبیا میں سکھ گردوارے کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، تو گولڈن ٹیمپل پر بھارتی فوج کے حملے، اندرا گاندھی کے قتل اور خالصتان تحریک ایک بار پھر زندہ ہو گئی۔ کینیڈین وزیر اعظم نے ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت کو ملوث قرار دیتے ہوئے ایک بھارتی سفارتکار کو ملک بدر کر دیا، جس کا جواب بھارت نے بھی اسی انداز میں دیا۔ ہردیپ سنگھ کینیڈا کے ایک ممتاز سکھ رہنما تھے اور انہوں نے عوامی سطح پر خالصتان ریاست کے لیے تحریک چلائی تھی۔ خالصتان کا مطلب خالص ہے۔ یہ لفظ پہلی بار 1940 میں سامنے آیا تھا۔ اسے ڈاکٹر ویر سنگھ بھٹی نے مسلم لیگ کے لاہور مینیفیسٹو کے جواب میں ایک پمفلٹ میں استعمال کیا۔ اس کے بعد اکالی رہنماؤں نے 1966 میں لسانی بنیادوں پر پنجاب کی تنظیم نو سے پہلے 60 کی دہائی کے وسط میں پہلی بار سکھوں کی خود مختاری کا مسئلہ اٹھایا۔ 70 کی دہائی کے اوائل میں چرن سنگھ پنچی اور ڈاکٹر جگجیت سنگھ چوہان نے پہلی بار خالصتان کا مطالبہ کیا۔ ڈاکٹر جگجیت سنگھ چوہان نے 70 کی دہائی میں برطانیوں کو اپنا اڈا بنایا اور امریکہ اور پاکستان بھی گئے۔ 1978 میں چندی گڑھ کے کچھ نوجوان سکھوں نے خالصتان کا مطالبہ کرتے ہوئے دل خالصہ تشکیل دی۔ سکھوں کی مسلح تحریک کا پہلا مرحلہ 1984 میں گولڈن ٹیمپل یا سری دربار صاحب کمپلیکس پر حملے کے ساتھ ختم ہوا، جو کمپلیکس کے اندر موجود عسکریت پسندوں کو بھگانے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس وقت کی بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے حکم پر کی جانے والی اسی کارروائی کو آپریشن بلو سٹار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسلح جدوجہد کے دوران زیادہ تر عسکریت پسندوں نے جرنیل سنگھ بھنڈراوالے کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا تھا۔ حالانکہ اس آپریشن کے دوران جرنیل سنگھ بھنڈراوالے مارے گئے تھے۔ انہوں نے خالصتان یا علیحدہ سکھ قوم کے مطالبے کے بارے میں کبھی واضح طور پر بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر سری دربار صاحب پر فوجی حملہ ہوتا ہے تو یہ خالصتان کی بنیاد رکھے گا۔ خالصتان کا پہلا باضابطہ مطالبہ 29 اپریل 1986 کو عسکریت پسند تنظیموں کی یونائٹڈ فرنٹ پنتھک کمیٹی نے کیا تھا۔ اب خالصتان کا مطالبہ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ جیسے ممالک میں رہنے والے بہت سے سکھوں کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اگرچہ ان ممالک میں رہنے والے سکھوں کی بہت سی تنظیمیں اس مسئلے کو اٹھا رہی ہیں، لیکن بھارتی پنجاب میں انہیں زیادہ حمایت حاصل نہیں ہے۔ 2020 میں انڈین حکومت نے خالصتانی گروپوں سے وابستہ 9 افراد کو دہشت گرد قرار دیا اور تقریباً 40 خالصتان نواز ویب سائٹس بند کر دیں۔ خالصتانی رہنما ہردیپ سنگھ حالیہ مہینوں میں غیر متوقع طور پر مرنے والی وہ تیسری ممتاز سکھ شخصیت ہے جنہیں بھارتی حکومت دہشت گرد قرار دے چکی ہے۔ جون 2023 میں ہی برطانیہ میں مقیم اوتار سنگھ کھنڈا کی پراسرار حالات میں موت ہو گئی تھی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خالصتان لبریشن فورس کے سربراہ تھے۔
علیحدگی پسند سکھ تنظیموں نے اسے ٹارگٹ کلنگ قرار دیا اور الزام عائد کیا کہ انڈین حکومت سکھ علیحدگی پسند رہنماؤں کو قتل کروا رہی ہے۔ دوسرے رہنما پرمجیت سنگھ پنجوار تھے، جسے انڈیا نے دہشت گرد قرار دیا تھا۔ اسے بھی مئی 2023 میں لاہور میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اندرا گاندھی کے قتل سے 5 مہینے پہلے 31 مئی 1984 کی شام میرٹھ میں 9 انفینٹری ڈویژن کے کمانڈر میجر جنرل کلدیپ بلبل برار اپنی بیوی کے ساتھ دہلی جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس کے اگلے دن انہیں منیلا کے لیے روانہ ہونا تھا، جہاں وہ چھٹیاں منانے جا رہے تھے۔ برار یاد کرتے ہیں، شام کو میرے پاس فون آیا کہ میٹنگ کے لیے اگلے دن صبح مجھے چنڈی مندر پہنچنا ہے۔ میں میرٹھ سے بدریا سڑک دہلی گیا، وہاں سے جہاز پکڑ کر براہ راست چندی گڑھ میں مغربی کمان کے ہیڈ کوارٹر پہنچا۔ وہاں مجھے خبر ملی کہ مجھے آپریشن بلو سٹار کمانڈ کرنا ہے اور جلد سے جلد امرتسر پہنچنا ہے، کیونکہ حالات بہت خراب ہو گئے ہیں۔ گولڈن ٹیمپل پر بھنڈرا والے نے مکمل قبضہ کر لیا ہے اور پنجاب میں کوئی قانون اور نظام نہیں رہا ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ اسے جلد سے جلد ٹھیک کرنا ہے، ورنہ پنجاب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میری چھٹی منسوخ ہو گئی اور میں فوری طور پر ہوائی جہاز سے امرتسر پہنچا۔ بھنڈرا والے کو کانگریسیوں ہی نے فروغ دیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ اکالیوں کے سامنے سکھوں کا مطالبہ اٹھانے والے کسی ایسے شخص کو کھڑا کیا جائے جو ان کو ملنے والی حمایت میں نقب لگا سکے۔ بھنڈرا والے متنازع مسائل پر اشتعال انگیز تقریریں کرنے لگے اور آہستہ آہستہ انہوں نے مرکزی حکومت کو بھی نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ گولڈن ٹیمپل امرتسر کی چھت پر کوئی نہیں جاتا تھا اور وہاں صرف بندر گھوما کرتے تھے، لیکن بھنڈرا والے سے ایک بار گولڈن ٹیمپل کی چھت پر بیٹھ کر ایک اخبار نویس نے پوچھا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں لگتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، کیا خاک ایکشن ہوگا؟ انہوں نے چھت سے سامنے کھیتوں کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ 7-8 کلومیٹر کے بعد پاکستان کی حد ہے، ہم پیچھے سے نکل کر سرحد پار چلے جائیں گے اور وہاں سے چھاپہ مار جنگ کریں گے۔ اخبار نویس کو اس بات پر حیرت تھی کہ یہ گفتگو آف دی ریکارڈ نہیں تھی۔ 4 جون 1984 کو بھنڈرا والے کے لوگوں کی پوزیشن کا جائزہ لینے کے لیے ایک افسر کو سادہ کپڑوں میں گولڈن ٹیمپل کے اندر بھیجا گیا۔ 5 جون کی صبح جنرل برار نے آپریشن میں حصہ لینے والے فوجیوں کو بریف کیا۔ جنرل برار نے بتایا، 5 کی صبح 4:30 بجے میں ہر بٹالین کے پاس گیا اور ان کے جوانوں سے تقریباً آدھے گھنٹے بات کی۔ میں نے ان سے کہا کہ گولڈن ٹیمپل کے اندر جاتے ہوئے ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم کسی مقدس مقام کو برباد کرنے جا رہے ہیں، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کی صفائی کرنے جا رہے ہیں۔ اس آپریشن میں ہلاکتیں جتنی کم ہوں اتنا اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اگر تم میں سے کوئی اندر نہیں جانا چاہتا تو کوئی بات نہیں، میں آپ کے کمانڈنگ افسر سے کہوں گا کہ اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ میں 3 بٹالین میں گیا، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ 4تھی بٹالین میں ایک سکھ افسر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، اگر آپ کے جذبات مجروح ہوتے ہیں تو اندر جانے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ہوں 2nd لیفٹیننٹ رائنا اور میں اندر جانا چاہتا ہوں اور سب سے آگے جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اکال تخت میں سب سے پہلے پہنچ کر بھنڈرا والے کو پکڑ سکوں۔ میرے جنرل کلدیپ برار بتاتے ہیں کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ علیحدگی پسندوں کے پاس راکٹ لانچرز ہیں۔ آپریشن کی قیادت کرنے والے جنرل سندر جی، جنرل دیال اور جنرل برار کی حکمت عملی یہ تھی کہ پوری مہم کو رات کے اندھیرے میں انجام دیا جائے۔ رات 10 بجے کے قریب سامنے سے ہلہ بولا گیا۔ کالی وردیاں پہنے پہلی بٹالین اور پیراشوٹ ریجمنٹ کے کمانڈوز کو ہدایت کی گئی وہ جتنی جلدی ممکن ہو اکال تخت کی طرف قدم بڑھائیں، لیکن جیسے ہی کمانڈوز آگے بڑھے ان پر دونوں طرف سے خود کار ہتھیاروں سے شدید فائرنگ کی گئی۔ چند ہی کمانڈو اس جوابی حملے میں بچ پائے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے لیفٹیننٹ کرنل اسرار رحیم خان کی قیادت میں 10ویں بٹالین کے گارڈز نے سیڑھیوں کے دونوں طرف مشین گنوں کے ٹھکانوں کو غیر فعال کر دیا، لیکن ان کے اوپر
تالاب کی دوسری طرف سے شدید فائرنگ ہونے لگی۔ کرنل اسرار خان نے تالاب کے اس پار عمارت پر گولی چلانے کی اجازت مانگی، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوج کو جس مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اس کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ برار کہتے ہیں وہ تو پہلے 45 منٹ میں پتہ چل گیا تھا کہ ان کی پلاننگ، ان کے ہتھیار اور ان کی قلعہ بندی اتنی مضبوط ہے کہ ان سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارے کمانڈوز اکال تخت کے اندر اسٹنٹ گرینیڈ پھینکیں۔ صرف شمالی اور مغربی کنارے ہی سے فوجیوں پر فائرنگ نہیں ہو رہی تھی، بلکہ علیحدگی پسند زمین کے نیچے مین ہول سے نکل کر مشین گن سے فائر کرنے کے بعد اندر غائب ہو رہے تھے۔ جنرل بلبل برار یاد کرتے ہیں، ہماری کوشش تھی کہ ہم اپنے ان جوانوں کو اکال تخت کے نزدیک سے نزدیک پہنچا سکیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے پاس راکٹ لانچرز ہیں۔ انہوں نے راکٹ لانچر فائر کر کے APC کو اڑا دیا۔ جس طرح سے چاروں طرف فائرنگ جاری تھی، جنرل برار کو مجبور ہو کر ٹینک منگوانا پڑے۔ برار کہتے ہیں کہ ٹینکوں کو آپ بلانا منصوبہ بندی کا حصہ نہیں تھا۔ ٹینکوں کو تب بلایا گیا جب ہم نے دیکھا کہ ہم اکال تخت کے نزدیک بھی نہیں پہنچ پا رہے۔ ہمیں ڈر تھا کہ صبح ہوتے ہی ہزاروں لوگ آ جائیں گے اور چاروں طرف سے فوج کو گھیر لیں گے۔ ٹینکوں کا استعمال ہم اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ ان کے بل بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ ہم ان کے ذریعے ان کی آنکھوں کو چندھیانا چاہتے تھے تاکہ وہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ نہ دیکھ پائیں اور ہم اس کا فائدہ اٹھا کر حملہ کر دیں۔ جنرل برار کہتے ہیں لیکن یہ بلب زیادہ سے زیادہ 20، 30 یا 40 سیکنڈ تک آن رہتے ہیں اور پھر فیوز ہو جاتے ہیں۔ بلب فیوز ہونے کے بعد ہم ٹینک کو واپس لے گئے، پھر دوسرا ٹینک لائے، لیکن جب کچھ بھی کامیاب نہیں ہو پایا اور صبح ہونے لگی اور اکال تخت میں موجود لوگوں نے ہار نہیں مانی تو حکم دیا گیا کہ ٹینک سے اکال تخت کے اوپر والے حصے پر فائر کیا جائے تاکہ اوپر سے گرنے والے پتھروں سے لوگ ڈر جائیں اور باہر نکل آئیں۔ اس کے بعد تو اکال تخت کو کسی اور فوجی ہدف کی طرح ہی سمجھا گیا۔ بعد میں جب ریٹائرڈ جنرل جگجیت سنگھ اروڑا نے گولڈن ٹیمپل کا دورہ کیا تو معلوم ہوا کہ انڈین ٹینکوں نے اکال تخت پر کم سے کم 80 گولے برسائے تھے۔ اسی دوران اندازہ ہو گیا کہ مزاحمت کرنے والوں کے سربراہ جرنیل سنگھ بھنڈراں والے اور جنرل شاہ بیگ سنگھ مارے گئے ہیں۔ برار کے مطابق تقریباً 30-40 لوگوں نے باہر نکلنے کے لیے دوڑ لگائی۔ ہمیں لگا کہ ایسی کچھ بات ہو گئی ہے اور پھر فائرنگ بند ہو گئی۔ پھر ہم نے اپنے جوانوں سے کہا کہ اندر جا کر تلاشی لو، تب جا کر ان کی موت کا پتہ چلا۔ لیکن اگلے دن کہانیاں شروع ہو گئیں کہ وہ رات کو بچ کر پاکستان پہنچ گئے اور پاکستان ٹی وی اعلان کر رہا ہے کہ بھنڈراں والے ان کے پاس ہیں اور 30 جون کو وہ انہیں ٹی وی پر دکھائیں گے۔ جنرل برار کہتے ہیں میرے پاس وزیر اطلاعات HKL بھگت اور سیکرٹری خارجہ کا فون آیا کہ آپ کا کہنا ہے کہ بھنڈراں والے کی موت ہو چکی ہے جبکہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ میں نے کہا کہ ان کی شناخت ہو گئی ہے اور ان کی لاش ان کے خاندان کو دے دی گئی ہے اور ان کے پیروکاروں نے ان کے پیر چھوئے ہیں۔ ان کی موت ہو گئی ہے، اب پاکستان جو چاہے وہ بولتا رہے۔ اس پورے آپریشن میں انڈین فوج کے 83 فوجی ہلاک اور 248 زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ 492 دیگر لوگوں کی موت کی تصدیق ہوئی اور 1592 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ اس واقعے سے انڈیا کیا پوری دنیا میں سکھ برادری کے جذبات مجروح ہوئے۔ یہ انڈین فوج کی فوجی جیت ضرور تھی، لیکن اسے بہت بڑی سیاسی شکست سمجھا گیا۔ اس کی ٹائمنگ، حکمت عملی اور عمل پر کئی سوال اٹھائے گئے اور بالآخر اندرا گاندھی کو اپنی جان دے کر اس کی قیمت چکانی پڑی۔